تاریخ کے کچھ کردار کتابوں کے صفحات تک محدود نہیں ہوتے، وہ قوموں کی تقدیر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی ویرانگنا کی جن کا نام تھا بیگم حضرت محل، جنہیں آج دنیا جانتی ہے۔ ان کا اصلی نام محمدی خانم تھا۔ وہ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی جوزہ تھی۔ جب 1856 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ کو زبردستی اپنے قبضے میں لیا اور نواب کو کلکتہ جلا وطن کر دیا تو انگریزوں کو لگا کہ اودھ کا باب بند ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اودھ نے صرف اپنا حکمران نہیں کھویا تھا، اودھ کی خودداری پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے جواب میں ایک عورت تاریخ کے میدان میں اتری، بیگم حضرت محل۔ 1857 کے انقلاب کے دوران جب پورے ہندوستان میں بغاوت کی آگ پھیل رہی تھی، بیگم نے صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے قیادت سنبھالی۔ اپنے کم عمر بیٹے برجیس قدر کو اودھ کا حاکم قرار دیا اور خود بطور ریجنٹ ریاست کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ یہ کوئی علامتی قدم نہیں تھا، بلکہ برطانوی سلطنت کے خلاف ایک کھلا سیاسی اعلان تھا۔ لکھنؤ میں عوام، سپاہی اور مقامی قائدینوں کو ایک مرکز پر جمع کیا گیا۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی، یہ ریاست، مذہبی آزادی اور ہندوستانی شناخت کی جنگ تھی۔ بیگم حضرت محل نے برطانوی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی۔ وہ جانتی تھی کہ انگریز صرف زمین پر قبضہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے دین، روایت اور سماجی ڈھانچے کو بھی توڑ دیں گے۔ کارتوسوں کی تنازع سے لے کر مذہبی مقامات کے بارے میں پیدا ہونے والے خدشات تک، بیگم نے عوام کے جذبات کو ایک سیاسی سمت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے لیے لکھنؤ انگریزوں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، مگر برطانوی سلطنت ایک مکمل جنگ مشین تھی۔ زیادہ فوج، زیادہ وسائل اور بے رحم حکمت عملی کے ساتھ وہ دوبارہ لوٹے۔ شہر پھر سے ہاتھ سے نکل گیا، بہت سارے ساتھی شہید ہوئے، مزاحمت کمزور پڑنے لگی۔ بیگم حضرت محل نے ہمت نہیں ہاری، مگر حقیقت یہ کہ ایک علاقائی قیادت ایک عالمی سامراجی طاقت کا طویل مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر انہیں اودھ چھوڑ کر نیپال جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا۔ یہ صرف سیاسی پسپائی نہیں تھی، یہ ایک ذاتی سانحہ بھی تھا، اپنی مٹی، اپنی ریاست اور اپنی زندگی کی جدوجہد سے جدائی۔ برطانوی حکومت نے انہیں پینشن اور مالی سہولیت کی پیشکش کی۔ یہ نو آبادیاتی حکمت عملی تھی، خرید لو، خاموش کرا دو، مگر بیگم حضرت محل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے غلامی کے بدلے غربت کو قبول کیا۔ یہ فیصلہ صرف جذباتی نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی موقف تھا۔ ان کا پیغام واضح تھا، آزادی کے بغیر آرام بے معنی ہے۔ 7 اپریل 1879 کو نیپال کے شہر کاٹھمانڈو میں ان کا انتقال ہوا۔ نہ تخت، نہ تاج، نہ ریاست، مگر ایک چیز ان کے ساتھ تھی، عزت اور تاریخ کا فیصلہ۔ ظاہری طور پر ایسی ویرانگناؤں کو کروڑوں سلام جو اپنی ماتر بھومی ہندوستان کے لیے شہید ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔